اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ جو میموریل سروس ہوتی ہے اس پہ اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بندہ جو کچھ نہیں ہوتا اس کے بارے میں وہ باتیں بھی کہی جاتی ہیں، اور جو کام وہ اس زندگی میں کرتا رہا اس کو چھوڑ کر اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو اس نے کبھی کی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آج جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا اسی بات کے گرد ہی ہے کہ کسی کی موت کے بعد جب ہم میموریل سروس کرتے ہیں، جس کو آج کل کے دور میں لوگ شکر گزاری کی عبادت بھی کہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، یہ جو میری ٹیم ہے نا، یہ میری جیسی نہیں ہے، یہ بیچارے سادہ لوگ ہیں۔ میں تھکتا نہیں ہوں جی، میں سارا دن پڑھاتا ہوں، کبھی کسی سیمنری میں، کبھی بائبل کالج میں، کبھی پنجاب یونیورسٹی میں، کبھی کسی سیمینار میں، کبھی کسی کنونشن میں، لیکن میری ٹیم تھک جاتی ہے کیونکہ وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، نہ ویوز اتنے بڑھ رہے ہیں، نہ اتنے لائکس بڑھ رہے ہیں، نہ اتنے کامنٹس آ رہے ہیں جتنے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں سر یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارے کانٹینٹ کی کوالٹی میں کوئی کمی ہو تو آپ ضرور بتائیں، لیکن اگر سب ٹھیک ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن کو اگر آپ نے آج تک پریس نہیں کیا تو اب پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ کا ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو، تاکہ ہماری ٹیم جو کبھی کبھی آپ کے اس رویے کی وجہ سے اداس ہو جاتی ہے، اس کی اداسی بھی خوشی میں بدل سکے۔ تو اس موقع پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی کیوں؟ چند سال پہلے ہم فیصل آباد میں تھے تو وہاں پورا محلہ بڑا خاموش تھا، کرسمس کے دن تھے لیکن عجیب سی خاموشی تھی۔ وہاں لائٹیں بھی لگی ہوئی تھی، محلہ سجا بھی ہوا تھا اور سب کچھ تھا، لیکن وہاں ویسی گہما گہمی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ تو میں نے جن کے گھر ہم گئے تھے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بس ویسے ہی ہم ایسے ہی کرسمس مناتے ہیں۔ تو پھر میں نے اسے کانفیڈنس میں لیا، میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو تب ایک واقعہ ہوا تھا کہ فیصل آباد میں لوگ کچی شراب پینے کی وجہ سے مر گئے تھے، اور ان کا جو جنازہ تھا نا، انہوں نے دور دراز علاقے میں ساروں کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے ان کا جنازہ پڑھا کے ان کو دفن کر دیا۔ اب ایسی موت کے بارے میں کوئی کیا بات کرے؟ کیا کہے گا اس نے بہت بڑا تیر مارا کہ کچی شراب پی کے مر گئے؟ ہم اپنی زندگی کی کہانی خود لکھتے ہیں۔ آپ جو بھی روز کرتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کی کہانی ہے جسے ہم روز لکھتے ہیں، اور وہی کہانی جب آپ ختم کرتے ہیں اس دنیا میں تو وہی کہانی پھر دنیا پڑھتی ہے، اور وہی کہانی پڑھنے کا دن ہوتا ہے میموریل سروس کا دن، جس دن یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی گزاری کیسے۔ اگر تو زندگی ٹھیک ہوگی تو پھر جھوٹ بولنا نہیں پڑے گا، اور اگر زندگی قابل شرم ہوگی، شرمندگی کا باعث ہوگی، تو پھر جھوٹ ہی بولنا پڑے گا، اور کیا کہیں گے اس کے بارے میں۔ ہم کئی دفعہ بڑا بڑا عجیب اعتراض اور بڑے عجیب قسم کے دعوے کرتے ہیں، اور یہاں پر جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، ہم اس دعوے کو لے کے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے حوالے کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کہہ سکیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے؟
اب اس کے دعوے دار تو بہت ہیں، وہ یہی دعویٰ کریں گے کہ جی ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ چرچ سے باہر نکلیں گے تو زندگی کی کہانی کچھ کی کچھ اور ہی بنی ہوتی ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال مجھے بہت پسند ہے، جب ہم لمبا سفر کرتے ہیں نا، جب لاہور سے 3-4 کلومیٹر 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے کسی اور شہر جاتے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنا ہم آگے آگے، کتنا رہ گیا، کتنا آگے آگے، کتنا رہ گیا۔ ابھی جب ہم لاہور سے چلے تو چونکہ میں اکیلے تھا اور میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو بار بار میں پوچھتا تھا پادری صاحب سے کہ بھائی صاحب کتنا رہ گئے، تو وہ مجھے نا موبائل کے اوپر دیکھ کے، کبھی جو سڑکوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں نا، آج کل تو بہت کم ہے، آج کل تو بورڈ لگے ہوتے ہیں، پہلے لگے ہوتے تھے سڑکوں کے اوپر پتھر، مائل سٹون جس کو کہتے ہیں، میل کا پتھر اسے کہتے ہیں، اور اس میل کے پتھر سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہم لاہور سے کتنے باہر آ گئے ہیں اور اگلی منزل سے کتنے پیچھے ہیں۔ تو یہ جو میموریل سروس ہوتی ہے نا، یہ میل کا پتھر ہوتا ہے کہ اس نے جیسے زندگی گزار دی، لیکن اب ہم جہاں پر ہیں، کیا ہماری زندگی ویسی ہے؟ یہ سوچنے کا موضوع ہے آج کا، کہ ہم اپنی زندگی کی کہانی کیسے لکھ رہے ہیں، کہ اسے سنانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولنا پڑے گا، یا ہماری زندگی کی کہانی ایسی معیاری ہو کہ وہ اتنی اچھی ہو کہ لوگ خوشی کے ساتھ اس کو سنائیں۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی زندگی کی کہانی لوگ سناتے ہیں، اس نے ایسی زندگی گزاری، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو آج ہمیں اپنی زندگی کی کہانی کو پڑھنا پڑے گا۔ میں نے جو پچھلی اپنی زندگی میں لکھی، کیا وہ زندگی کی کہانی اس قابل ہے کہ سنائی جائے؟ اگر آج مجھے کچھ ہو جائے اور کل یہاں میری میموریل سروس ہو، تو کیا یہاں کوئی 4 بندے کھڑے ہوں گے جو کہہ سکیں کہ نہیں ہم انہیں جانتے ہیں، ہم بتائیں گے؟ یا وہ منہ چھپائیں گے کہ کی یہ بارش دسی کی کرتوتاں ہی نہیں کیتیاں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر زندگی معیاری نہیں ہو، پھوکے دعوے ہوں گے، پھوکے دعوے، جھوٹے دعوے، لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جو برتن جتنا خالی ہوتا ہے اتنی زیادہ آواز کرتا ہے، اور جو جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے اتنی کم آواز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم دنیا داری میں کئی دفعہ لوگوں کے نعرے سنتے ہیں، دعوے سنتے ہیں، چھلانگے دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کئی دفعہ نجات یافتہ کہتے ہیں، اور باقی سارا کو کہتے ہیں کہ غیر نجات یافتہ۔ ٹھیک ہے نا؟ میں مری میں پڑھا رہا تھا تو 10 دن پڑھانے کے بعد وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ سر آپ کا غیر نجات یافتہ لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہا بیٹے وہ کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں پریسبیٹرین لوگ۔ میں کہا بیٹے وہ تو میں بھی ہوں۔ کہتی سر پھر آپ بھی غیر نجات یافتہ؟ میں کہا نہیں، میں 10 دن اسے پڑھا رہا ہوں تو 10ویں دن وہ مجھے جو اس کا پھل دے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ بھی غیر نجات یافتہ۔ کیونکہ ہم نے لوگوں کے اندر جھوٹے دعوے کر کر کے ان کو جھوٹے دعوے کرنے والا بنا دیا۔ اندر کچھ ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، دعویٰ بڑا پکا ہے ہمارا، پاویں جھوٹا ہی۔